بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم کچھ تجزیہ کریں گے جو 25 مارچ کا جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے مینار پاکستان میں کیا، اس کا کچھ حال احوال اور اس کا جو امپیکٹ ایک جو آ چکا ہے، جو آنے والا ہے، جو اس کے قد و خال ٹھہرے، اس کے اوپر کچھ بات کریں گے اور کچھ تجزیہ۔ یہ چھٹا جلسہ تھا جو مینار پاکستان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تاریخ میں منعقد کیا۔ 30 اکتوبر 2011 کو ہونے والے پہلے جلسے میں ایک تاریخ رقم ہوئی اور گھروں سے نکل کر پہلی مرتبہ کسی سیاسی اجتماع میں اس قدر مقدار میں، اس قدر نمبرز میں بچے، بوڑھے، فیملیز، خواتین، معذور اور عمر کے لوگ یہ دیکھنے کو نظر آئے۔ اور گو کہ الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سہارا دیا، سپورٹ دی پارٹی کو بڑا کرنے میں اور عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنانے میں، لیکن 2011 کو جو فینومینا دیکھنے میں آیا تھا، اس میں جہاں تک میری عقل و فہم ساتھ دیتی ہے، گھروں سے جا کے تو اسٹیبلشمنٹ میں لوگوں کو اور فیملیز کو بلایا نہیں ہوگا اور وہ خود چل کر آئے۔ اور اسی طرح 25 مارچ 2023 کو جو چھکا مارا ہے عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست میں، مینار پاکستان کی گراؤنڈ پہ، اپنے چھٹے جلسے میں ایک مرتبہ پھر جو بال تھی وہ فیلڈ سے باہر تھی، گراؤنڈ سے باہر تھی اور دور دور تک اس کو نہ تو پکڑ سک رہی ہے اپوزیشن 14 جماعت کی، پی ڈی ایم کی، اور نہ اے پولیٹیکل فورسز ہی ابھی فی الوقت اب تک کے جو بھی حالات، واقعات اور جو بھی ماجرے چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگ ابھی تک عمران خان صاحب لیڈ میں ہیں۔ ایک ہرڈل ریس ہے اور ہر ہرڈل کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران خان، وہ اس کو عبور کر کے اگلے مرحلے میں پہنچتے نظر آ رہے ہیں۔ بارش، کیچڑ، آندھی، طوفان، 2 دن قبل 25 مارچ سے یہ سارا سلسلہ موسمی خرابی کا جاری تھا۔ بے موسم کی بارشیں ہیں اور گندم کی فصل پہ تو اپنا اثر چھوڑیں گی۔ وہاں امید یہ کی جا رہی تھی انتظامیہ اور اپوزیشن کی 14 جماعتی اتحاد، بالخصوص پی ایم ایل این کی طرف سے، کہ جو کیچڑ اور پانی وہاں پہ مینار پاکستان میں موجود ہوگا وہ ایک ڈیٹرنٹ ثابت ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے اس خراب موسم کی وجہ سے وہاں تک پہنچنا ایک فیکٹر ہوگا جس سے وہاں مینار پاکستان کی گراؤنڈ کو بھرنے میں پریشانی یا دقت ہوگی اور جلسہ جو ہے اس کے ناکام ہونے کے چانسز ہوں گے۔ جہاں ایک طرف یہ موسمی خرابی کا عنصر تھا، وہاں دوسری طرف رمضان المبارک کے روزے شروع ہو چکے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے میں آیا، مسلمانوں کے لیے رحمتوں کا مہینہ وہ شروع ہے اور روزے چل رہے ہیں۔ اور لاہور، پاکستان کی عوام بالخصوص لاہور، رات کو ایک سما جو ہوتا ہے رمضان میں، وہ افطاری کے وقت سے لے کر سحری کے وقت تک ایک جشن کا سما پورا رمضان چلتا ہے۔ خصوصی طور پہ اندرون شہر جہاں پہ مینار پاکستان واقع ہے اور موجود ہے، اس علاقے میں تو یہ بالخصوص ایک روشنیوں کا اور ایک میلے کا سا سما ہوتا ہے۔ مینار پاکستان میں پہنچنے میں سحری اور افطار کے درمیان کا جو کچھ وقت تھا اس کو اس طرح سے ترتیب دیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ تراویح کے بعد ان کا یہ شروع ہوگا جلسہ اور اس کے بعد سحری جو ہے وہ لوگ وہیں پہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہیں سے کر کے تو گھروں کو جائیں گے۔ اور بھوک پیاس اور رمضان کی جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے روزے کا، اس کا عمل جو تھا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو صرف مزید پرجوش کرتا ہمیں نظر آیا۔ پوری کوشش کی گئی انتظامیہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ کسی طرح سے رمضان سے پہلے
اس جلسے کا ٹائم نہ دیا جائے، اس جلسے کی اجازت جو ہے رمضان سے پہلے نہ دی جائے، اور یہ رمضان کے اندر فال کرے. اور رمضان کے اندر فال کرنے میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی وہ ہم نے سب نے 25 مارچ کو نازل ہوتی دیکھی. اور ایک جم غفیر وہاں موجود تھا، اور پہلے سے زیادہ تعداد میں لوگ بھرپور شرکت کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں. اور ہر جلسہ پچھلے جلسے سے ایک بڑے سکیل کا ہوتا ہے، اور اس کے نہ تو صرف جو ناقدین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کے، لوکل لیول پر لوکل میڈیا میں، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی یہ سارے مناظر سوشل میڈیا کے تھرو بھرپور طریقے سے پوری دنیا میں دیکھے جا رہے تھے. باوجود اس کے کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ جاری، اور میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر بندشیں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے سیاسی اجتماعات اور عمران خان صاحب کی سپیچز کو لائیو نشر کرنے کے اوپر جو بندشیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور یہ اس میں سے ایک عمل ہمیں یہاں پر بھی اسی طرح کا دیکھنے میں کو ملا. اس کے بعد جو اجازت دینا تھا اور سٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک فیسیلیٹیشن کا ماحول جو کورٹس کے کہنے کے اوپر کہا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بیٹھے، جو کنسرنڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور سٹی ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں، اور ان کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کر پلان آؤٹ کر کے تو اس جلسے کے لیے تاریخ اور سارے انتظامات جو ہیں وہ اس کے اکارڈنگ کیے جائیں. ایک طرف تو یہ ساری میٹنگز ہوئیں اور اس کے اکارڈنگ یہ جلسے کی اجازت دی گئی، جلسے کی جگہ کی، لوکیشن کی، ٹائم کی، روٹ کی، ہر طرح سے اس کا جو اپروول تھا وہ باقاعدہ طور پہ لکھت پڑھت میں تحریک انصاف نے پوری ریکوائرمنٹس کرنے کے بعد اس کی اجازت لی. دوسری جانب اجازت دینے کے بعد پھر ایک دفعہ پورے لاہور کی جو سڑکیں مینار پاکستان کی جانب جاتی ہیں ان کو پھر سے کنٹینرز لگا کر بسیں، ٹرالے اور جو بھی بیریکیڈز لگا کر ان کو جس طریقے سے بھی روکا جا سکتا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر وہاں تک نہ پہنچے، کسی طریقے سے بھی مینار پاکستان کے جلسے میں جو عوام الناس نے وہاں جانا ہے ان کو روکا جا سکے، ان کے لیے پریشانی کھڑی کی جائے، ان کے لیے کوئی حالات اس طرح کے پیدا کیے جائیں کہ وہاں تک پہنچ نہ پائیں. تو اس سب کے باوجود بھی سب نے سوشل میڈیا کے اوپر جو لائیو مناظر نشر کیے گئے اس میں یہی دیکھا کہ عوام کو قطعاً ایڈمنسٹریشن کی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کوئی بھی اس طرح کی حرکت یا ان کے انتظامات ہرڈلز کریٹ کرنے کے، بیریکیڈز کریٹ کرنے کے، بسز، پولیس جو مرضی کھڑا کر لیں راستے بلاک کرنے کے لیے، کوئی بھی اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ قطعاً لوگوں کو اپنے لیڈر کو سننے سے روک نہیں سکتی، اپنے لیڈر کو جا کر دیکھنے سے، سننے سے اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی تقریب میں شمولیت اختیار کرنے سے، جلسے میں شامل ہونے سے بالکل کوئی رکاوٹ جو ہے وہ کارساز نہیں ہو پا رہی. تو یہ ایک بہت بڑا فینومینا تھا. اب یہ اس سب کے باوجود جو جلسہ ہوا اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے اپنی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کنٹینرائزڈ کمرہ جو کہ بلٹ پروف تھا اور مکمل احتیاط وہ کر رہے ہیں اب ہر طریقے سے، وہ پبلک میں بھی آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھرپور طریقے سے اپنی سیکیورٹی کا بھی خیال کر رہے ہیں کہ جس طرح سے بھی ہو چیزوں کو آگے چلایا جائے اور کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ نہ، کوئی اس طرح کا واقعہ نہ پیش آئے، اور وہ بھرپور اس حوالے سے اب احتیاط جو ہے وہ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول کے اوپر
جو جلسے کے مناظر تھے، جو جلسے میں ایک جم غفیر وہاں موجود تھا، جو بھرپور تعداد میں لوگوں نے وہاں شرکت کی، عوام کی وہاں شرکت تھی، جو حالات جن کے انڈر سب عوام وہاں پہنچی، انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ جلسہ کو جس طرح سے دیکھا گیا ہے، یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر تمام انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز تک ڈیفینیٹلی پہنچ گیا ہوگا، لازمی طور پہ پہنچا ہوگا کہ پاکستان کے عوام اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ لاہور اور پنجاب کے عوام نے جس بھرپور طریقے سے وہاں پر اپنی حاضری دی ہے جلسے میں، انہوں نے اس بات کو تمام دنیا کو یقیناً باور کرا دیا ہوگا کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم اپنا لیڈر منتخب کر چکے ہیں، اپنے ووٹ کے ذریعے ہم اپنی جو چوائس ہے، اپنا جو فیصلہ ہے وہ سنا چکے ہیں، بس ہمیں صرف موقع دیں کہ ہم اپنا الیکشن ہو اور ہم اس میں ووٹ کاسٹ کر دیں۔ اور ساری تگودو اس وقت جو ایک ٹسل چل رہی ہے اپوزیشن کے درمیان، 14 جماعتی جو اتحاد ہے، الائنس گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک پارٹی کے درمیان، ساری ٹسل صرف اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے کہ الیکشن ہونے نہیں دینے، عمران خان کو آنے نہیں دینا، اور دوسری جانب عوام بارہا اس بات کا بھرپور طریقے کے ساتھ پرزور طریقے سے اپنا موقف جو ہے اس کو باور کراتے ہیں کہ ہماری چوائس یہی ہے اور ہم اسی چوائس کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں ملک کے انتظامی امور کے حوالے سے۔ اب انٹرنیشنل فورسز جو باہر بیٹھی، اس میں ہمارے دوست ممالک ہیں، ہمارے دشمن ممالک ہیں، اس میں ہمیں لونز دینے والی ایجنسیز ہیں، فائنینشل ایڈ کرنے والی ایجنسیز ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، سعودی عربیہ، UAE، جہاں سے بھی ہمارے فائنینشل لائف لائنز کہہ لیجئے جس سمت میں جاتی ہیں، یہ سب لوگ ڈیفینیٹلی بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ کیا ہے، اور میسیجز آ بھی رہے ہیں گاہے بگاہے، جیسے زلمے خلیل زاد صاحب کا آیا جو امریکہ کے ایمبیسڈر رہے ہیں، IMF نے بھی اپنے میسیجز دیے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے، اور محمد بن سلمان جو کہ سعودی عربیہ سے بھی اسی طرح کے جو میسیجز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی نہ کسی طریقے سے لائی جائے، یہاں تک کہ زلمے خلیل زاد نے تو جون کے پہلے ہفتے میں الیکشن کرانے کی ایک تاریخ بھی سجیسٹ کر دی، لیکن اس وقت ایک ضد کا عالم چل رہا ہے، اور اس ضد اور اس انا کے پیش نظر 24-25 کروڑ عوام کا ایک ملک سٹیک پہ لگا ہوا ہے، 25 کروڑ عوام کا فیوچر سٹیک پہ لگا ہوا ہے، اور اس پاکستان کی جو ایک پوری سٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، وہ ایک تماشبین بن کے اس ساری چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں آگے بالکل کوئی فی الوقت پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم نواز، ان کے شدید قسم کا رد عمل آیا ہے جلسے کے اوپر۔ مریم نواز بہت غصے میں ہیں، اور اپنے غصے کے انداز میں وہ ہمیشہ بیک فائر کر کے جو جوڈیشری ہے، جو اسٹیٹ کے اداروں کی بے بسی ہے، جو سہولت کاری ان کے خیال میں عمران خان کو دی جا رہی ہے، وہ ان ساری باتوں کا ذکر کرتی ہیں۔ اب دیکھیں پھر کوئی آڈیو لیک یا ویڈیو لیک ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گی، یا کیا ہوگا، یا کس طریقے سے وہ پھر سے یہ ایک کشیدگی بڑھانے کا کوئی سلسلہ دیکھنے کو ہمیں ملے۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹاک شو میں یہ بات کہی ہے کہ اتنی چیزیں ایک نہج پہ پہنچ جائیں تو اس کے بعد صرف ایک ہی پارٹی کا دونوں میں سے سروائیول ہو سکتا ہے۔ اب ان کا اشارہ جو ہے وہ ہم پہلے سے جانتے ہیں اور لگاتار دیکھتے آ رہے ہیں کس طرح سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر کریک ڈاؤن ایک چل رہا ہے، ان کے اریسٹ، ان کے FIRs، ان کے کیسز، ان کو
ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کس طریقے سے لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ تو حال تھا، احوال تھا جلسہ مینار پاکستان کے جلسے کا، اور اس کے بعد اگلے ویلاگ میں ہم پھر سے بات کریں گے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ کس بات کا سمبولک ہے۔ اور اگلے ویلاگ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔